السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ مجھ سے قبل کچھ یادیں، بڑی پیاری یادیں، بڑی اچھی یادیں جو ذہن میں محفوظ تھیں، اسے پھر سے کوریدا گیا یہاں، اور عزیزی صاحب نے پھر مجھے اسی ماحول اور اسی وقت میں لوٹال دیا۔ جب وہ ذکر کر رہے تھے تو پھر وہ تمام چیزیں مجھے یاد آنے لگیں۔ تو اس میں ایک کنفیوژن بھی سامنے نکل کر آیا، جو کم و بیش ناسمجھی کی بنیاد پر یا دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے تو بھی رزلٹ بدل جاتا ہے۔ تو اگر صحیح دشا ہمارے پاس نہ ہو تو دشا کا بدلنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی دشا کو بہتر کرنا ہے تو دشا کو صحیح کرو۔ اب ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت تک مسجد نہیں کہلاتی جب تک اس کی دشا صحیح نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے کیا؟ چار سمت میں دیوار اٹھا کر چھت ڈال دینے کا نام مسجد ہے؟ نہیں، چار دیوار اٹھا کے چھت ڈالو تب تک مسجد نہیں ہوگی جب تک اس کی دشا صحیح نہ ہو۔ کمپاس لگا کے دشا صحیح کی جاتی تب محراب بنتی ہے، وہاں مصلی لگتا ہے، اور جس جگہ مصلی لگتا ہے اسے کہتے ہیں دشا۔ اور جب دشا صحیح ہو گئی تو سب کی دشا صحیح ہو گئی، سب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے والے بن گئے۔ دشا صحیح ہو تو دشا بدل جاتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کبھی کبھی بہت سی چیزیں کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہیں۔ کہیں لینگویج، اور بہت بڑا مجھے خود اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ بہت بڑا کنفیوژن آج کے دن میں زبان کی وجہ سے کھڑا ہے، اور اس زبان نے بھی ٹکراؤ کھڑا کر دیا۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی نور الہدیٰ یہاں بیٹھے ہیں، میں اکثر اس مثال کو دیتا ہوں جب مجھے زبان کے مد بھید بتانے ہوتے ہیں، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نور الہدیٰ۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر جب میں نے انہیں آواز دی، اپنی طرف بلایا، تو میں نے کہا اے وید پرکاش ادھر آؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ صاحب ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر میں نے اشارہ کیا، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، وید پرکاش ادھر آؤ۔ تو وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں وید پرکاش نہیں ہوں۔ میں نے پھر کیا ہو؟ کہا نور الہدیٰ۔ میں نے ٹھیک تو ہے، آؤ وید پرکاش۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں نے اور کہا وید پرکاش تو آستین چڑھا لی۔
جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی سی بات پر وہ کہتے ہیں آپ نے ایک مسلمان کو ہندو بنا دیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پر الزام کتنا بڑا آ گیا، آپ نے ہندو بنا دیا۔ اب سننے والے بھی چلے اسی سر میں بولنا کہ صاحب یہ تو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کچھوچا شریف کے اشرف میاں صاحب آئے اور ایک مسلمان جس کا نام نور الہدا تھا اسے وید پرکاش کہہ کے بلا رہے تھے، وید پرکاش کہہ کے بلا رہے تھے، وید پرکاش کہہ کے بلا رہے تھے۔ بتائیے صاحب ان کی عقل کو کیا ہو گیا، ان کی فہم کو کیا ہوا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، گمراہیت پھیلا رہے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ سارے الزامات عائد ہو گئے۔ دوست ہم اسلام کے فالوورز ہیں اور ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے نا وہ ہے قرآن، اور اس قرآن میں جگہ جگہ ہے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دو، بنا تحقیق کے کوئی بات آگے مت لے جاؤ۔ جب کوئی بات تم سنو تو اس کی تحقیق بھی کرو، اور تحقیق کا مطلب غور و فکر کرو۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم ادھر سنا، پوری بات بھی سننا نہیں چاہتے، چونکہ ہمیں شوق ہے افواہوں کو پھیلانے کا، مظلومیت کا رونا رونا یہ ہمارا شوق ہے، دوسروں کی کمیوں کو گنانا یہ ہمارا شوق بن چکا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی افواہ سنتے ہیں تو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، پھولنے لگتا ہے پیٹ، بھاگتے پھرتے ہیں پیٹ کو پکڑے ہوئے کہ کسی طرح سے اس گیس کو ریلیز کر دیں۔ جب تک کہ 10 لوگوں کو بتا نہ لیں تب تک سکون نہیں ملتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں نے وید پرکاش کہہ کر جو بلایا، میں نے اس کا مذہب نہیں بدلا ہے، صرف ایک کام کیا ہے کہ نور الہدا، یہ نام عربک زبان کا ہے، نور الہدا، یہ عربی لینگویج سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے اسے کہا وید پرکاش تو اسی نور الہدا کو سنسکرت زبان میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا تو وہ وید پرکاش ہو گیا۔ تو ٹرانسلیشن کیا کنورژن کرتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا ٹرانسلیشن کنورٹ کر دیتا ہے؟ اگر یہاں پر ہلدی کو کچھ اور کہتے ہیں تو کیا ہلدی کی اپنی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا الائچی کی اصلیت بدل جائے گی؟ بہت سی جگہوں پہ ہمارے ہاں چینی کہتے ہیں، پھر اسے شکر بھی کہتے ہیں، کہیں اسے کھنڈساری بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر انگریزی زبان میں شوگر بھی کہتے ہیں، کیا اس کی اصلیت بدل گئی؟ تو زبان کے فرق سے اصلیت نہیں بدلتی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بات سمجھ کی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی، آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور آپ سے اس سے تعارف ہو رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں اور خدمت خلق کرتا ہوں، کیا کہیں گے آپ اس آدمی کے بارے میں؟ فوراً جملہ نکلتا ہے زبان سے، کیا؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ کہ بڑا پیارا آدمی، بہت اچھا آدمی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خدمت خلق کرتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ اچھا آدمی ہو گیا آپ کی نظر میں، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا آدمی آیا اور اس سے پوچھا کیا کرتے ہیں صاحب، آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سیاست کرتا ہوں۔ تو چہرے کا زاویہ بگڑ گیا آپ کا، چہرے پہ کئی شکنیں آ گئیں۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا صاحب یہ چہرے کا زاویہ کیوں بدل گیا آپ کے شکنے میں؟ کہہ رہا ہے سیاست کرتا ہے۔ یعنی ذہن میں کیا آیا؟
کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مکاری کرتا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود ہوں گے، کیونکہ یہ سیاست کرتا ہے۔ کیا یہی صحیح ہے؟ بتائیے، کیا یہی صحیح ہے؟ سیاست کا بھی لفظی معنی خدمت خلق ہے۔ اگر خدمت خلق کو کسی اور نام سے پکار لیا گیا تو زاویہ بدل گیا، ایسے ہی جیسے نور الہدیٰ کو وید پرکاش کہہ دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کسی غلط کام کو دیکھ کر صحیح کام کو غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ صحیح تو ہر حال میں صحیح ہے۔ اگر اس صحیح کو کوئی غلط کر رہا ہے تو اس غلط کو صحیح کی طرف لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا چھوڑ دیا جائے ان بے ایمانوں کے ہاتھ میں کہ خدمت خلق کے نام پر وہ عوام کو لوٹے، خدمت خلق کے نام پر لوگوں پر ظلم کرے، خدمت خلق کے نام پر تعصب اور دہشت گردی قائم کرے؟ کیا ایسے لوگوں کو اس عظیم بینر پر لوٹ مار کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جب نہیں دی جا سکتی تو آپ کو وہاں موجود ہونا ہوگا۔ جس جہاں خرابی ہوتی ہے مقابلہ اسی مقام پر کھڑے ہو کے کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلان جنگ بامبے میں ہو اور آپ پونا میں تال ٹھوک رہے ہو، آ جاؤ دیکھ لیں گے۔ کیا بات ہے، ایسے تھوڑی نہ کام چلے گا۔ ہم مردوں کے وارث ہیں، ہم بہادروں کے وارث ہیں، ہم صاحب ایمان کے وارث ہیں، ایمان کے لیے، دین کے لیے جان نچھاور کرنے والوں کے وارث ہیں، ہم سچ بولنے والوں کے وارث ہیں، اور ہندوستان کیا پوری دنیا میں انصاف قائم کرنے والوں کے وارث ہیں۔ بنا انصاف قائم کیے امن نہیں قائم ہو سکتا، بنا انصاف قائم ہوئے شانتی قائم نہیں کی جا سکتی، اور انصاف قائم کرنے کے لیے اسی مقام پر آپ کو بیٹھنا ہوگا جہاں سے انصاف کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو ورلڈ صوفی فورم جو انٹرنیشنل صوفی کانفرنس تھی، انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اسکالرز کو اسی لیے بلایا گیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر انصاف قائم کرنے کی جتنی بھی شقیں ہیں وہ وہاں آ کر بیان کریں تاکہ انصاف قائم کرنے میں آسانی پیدا ہو، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ نبی کی ظاہری زندگی 63 سالہ، ظاہری اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس 63 سالہ میں 2 پارٹ ہیں، ایک 40 سالہ زندگی اور ایک 23 سالہ زندگی۔ 40 سالہ زندگی وہ ہے جہاں اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی ایک زندگی، ایک پارٹ۔ اور دوسرا پارٹ وہ ہے جہاں اعلان نبوت ہوا، وہاں سے لے کر 23 سال۔ لیکن سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ بات اس 23 سالہ زندگی پر ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم چوک رہے ہیں شاید کہ ہماری اس 40 سالہ زندگی پر نگاہ نہیں۔ ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی کی زندگی کا بات ہے، اور نبی کی زندگی کا ایک بھی لمحہ ان قرآنک نہیں۔ جب ایک لمحہ ان قرآنک نہیں تو ہمیں ہر لمحے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تو آج آپ شکایت مت کرو، اپنے آپ کو کمزور مت مانو، موجودہ حالات میں مایوس مت ہو۔ ان حالات کا مقابلہ، ان حالات کا کس طرح سے ہمیں سامنا کرنا ہے۔ تم بے یار و مددگار نہیں،
تم لاوارث نہیں، ایسا بھی نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں، تمہیں راستہ نہیں پتا، سب کچھ تمہارے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ تم غور و فکر تو کرو۔ تم نے تو اپنا ایک پسندیدہ کام موجودہ دور میں بنا لیا۔ ہم بہت مظلوم ہیں۔ آج کا نوجوان کمپٹیشن میں کھڑا ہونے سے پہلے ہی ہار مان رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ نوکری تو ملے گی نہیں کیونکہ تعصب بہت ہے۔ ارے دوست، چلو مان لیتا ہوں کہ تعصب ہے، مان لیتا ہوں، تو عام بچے جو 8 گھنٹے پڑھ کر کسی کمپٹیشن میں سلیکٹ ہوتے ہیں، تجھے لگتا ہے کہ تعصب ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تو 2 گھنٹہ زیادہ پڑھ تعصب کو سامنے رکھ کر، 8 گھنٹہ پڑھ تاکہ سارے بچوں کے برابر ہو جائے، اور 2 گھنٹہ اور پڑھ تاکہ تعصب کو ختم کر دے۔ کون ہے تو تجھے روک لے گا؟ کیا تمہیں 8 گھنٹے پڑھنے سے کسی نے روک دیا ہے؟ یہ تو تمہارے اختیار میں تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں کمپٹیشن میں آئے؟ کون تمہیں روک لے گا ڈی ایم بننے سے؟ کون تمہیں روک لے گا آئی پی ایس آفیسر بننے سے؟ کوئی تمہیں روک لے گا جوڈیشل مجسٹریٹ بننے سے؟ کون تمہیں روک لے گا جج بننے سے؟ آؤ تو نکل کر کمپٹیشن میں۔ جو راستہ ہے، میں نے کہا نا، دشا موجود ہے، لیکن بدل دی آپ نے مایوسی کی دشا کو اپنا لیا۔ ہم اسلام کے فالوورز ہیں، ہمارے نزدیک مایوسی کفر ہے، تو پھر یہ قوم اس طرف جا کیسے سکتی ہے؟ کفر کے راستے کو کیسے اختیار کرے گی؟ یہاں تو ہر وقت جب ہاتھ اٹھے تو اٹھاؤ ہاتھ اور کہو، اے میرے پروردگار، اس لعنت سے مجھے محفوظ رکھ۔ لیکن آج ہوٹلوں پہ، ڈرائنگ روموں کے اندر ساری ذمہ داریاں ہم ڈسکس کر کے وہیں چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہی روٹی کپڑا اور مکان، ساری اچھی باتیں سب کنارے لگ جاتی ہیں۔ جب ہم کسی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، مسجد کے باہر نکلے تو روٹی کپڑا اور مکان، جلسہ سے باہر نکلے تو روٹی کپڑا اور مکان، کسی میٹنگ میں آئے اکٹھا ہوئے، باہر نکلے، وہ ساری چیزیں وہیں چھوڑ دی، اور جب باہر نکلے تو روٹی کپڑا اور مکان۔ اگر اس سوچ سے تبدیلی آ رہی ہوتی تو پھر تبدیلی دکھنی چاہیے تھی، وہ دکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ اگر تبدیلی کہیں دکھ رہی ہے تو ان گھروں میں دکھ رہی ہے جہاں بچے تعلیم یافتہ ہو گئے، وہاں دکھ رہی ہے۔ تو جنہوں نے دشا بدل دی، صحیح دشا میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، تو ان گھروں کی دشا بدل گئی۔ جہاں دشا بدل گئی ہے، غلط راہ پہ چلے گئے، ان کی دشا بدل گئی، تو ان کے گھر کی دشا آج تک ایسے ہی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے پرابلم کیا ہے۔ کیا ہم اپنے اندر کوئی کمی نہیں پاتے؟ کتنا فطری وصول ہے، اور بار بار وہ فطرت ہمیں سکھا رہی ہے، وہ ہمیں شکشا دے رہی ہے، سکھا رہی ہے بار بار، اور فطرت سکھا رہی ہے، پر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں تو صرف مظلومیت کا رونا ہے، اور اپنی ساری گندگی دوسرے کے کندھے پہ ڈالنا ہے۔ خود کچھ نہ کر پاؤ، خود اپنے اندر اہلیت، اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتے وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا۔ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عوام میری کمزوری کو جان جائے، عوام میری خرابیوں کو جان جائے، تو ایک ہی کام کرتے ہیں، پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا۔ خود بھی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، اور پوری قوم کو بھی لے کر ساتھ جاتے ہیں، اور اس قوم میں ان کی بھی اولاد شامل ہے، کیونکہ آپ نے راستہ ڈھلان کا پکڑا ہے، تو اس میں آپ کا گھر تھوڑی نہ بچے گا، وہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ترقی کرنے کے لیے جو فطرت نے آپ کو دکھایا ہے، کیوں نہیں اس پر غور کر دے؟ جب آپ کسی پر انگلی اٹھاتے ہو تو یوں نہ، کوئی اور طریقہ ہے؟ ایسے ہی انگلی اٹھاتے ہو نا، یہ دیکھو جا رہا ہے فلاں 420، کیا نا؟
یہ نیک انسان جا رہا ہے اس کے لیے تو انگلی نہیں اٹھتی، کیونکہ عادت بدل گئی ہے ہماری خسر پسر کرنے کی، یوں اٹھتی۔ ایک انگلی سامنے ہے، تین تو تمہارے پاس ہے، کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ فطرت کہہ رہی ہے غور کر، تو کسی ایک کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، ایک عیب کی طرف، لیکن فطرت تو تیری طرف تین انگلی اٹھائے ہوئے ہے، تیرے اندر تین عیب ہے، اس پر کب غور کرے گا؟ اس پر کب غور کرے گا؟ تو اسلام سماج بدلنے کی بات نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے خود کو بدلو۔ آپ ٹھیکہ مت لو پورے سماج کا، خود کو بدل لو۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا، اسی دن سماج بدل جائے گا، اسی دن شہر بدل جائے گا، اسی دن ملک بدل جائے گا، پوری قوم و ملت بدل جائے گی۔ آپ بدلو، خود تو بدلتے نہیں، دوسروں کے بدلنے کا ٹھیکہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو آواز دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور دل سے آواز وہی نکلتی ہے جب دل میں جگہ ہو، جب دل میں ہو۔ دل میں تو نفرتوں کا انبار ہے، منہ سے چاشنی کیسے نکلے گی؟ کتنا ڈرامہ کر لیں گے اور کتنی بار کر لیں گے، کہیں نہ کہیں تو جا کر پھنس جائیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج جو معاشرہ ہے ہمارے سامنے، انصاف کریے اپنے ساتھ، انصاف کریے کمیونٹی کے ساتھ، انصاف کریے اپنے معاشرے کے ساتھ۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے جسٹس سامنے ہونا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہو، جو الزام عائد کر رہے ہو، جو آپ شکوہ کر رہے ہو، کیا وہ شکوہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے؟ آپ ہی بتاؤ، کیا کسی چور کو کسی دوسرے کو چور کہنے کا حق ہے؟ بولیے، اب تو گردن ہلا دیجئے۔ نہیں نا؟ یہ ہے کسی بے ایمان کو کسی دوسرے کو بے ایمان کہنے کا حق ہے؟ کب حق ہوگا؟ تو کب کریں گے ہم؟ بس سمپل سا سوال ہے، یا تو آپ بولنا چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ بولنا چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو بدلنا چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرے کو تعصب، فلاں مجھ سے تعصب کرتا ہے، آپ نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں بڑی محبت ہے، کتنی محبت آپ نے کی ہے، جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کو مجھ سے تعصب ہے، آج مجھے میرے ساتھ تعصب سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی شکایت ہے، پر مجھے آپ سے شکایت ہے۔ میں غیروں سے کیوں شکایت کروں؟ یہ تو اب جب اپنوں میں کمی دیکھوں گا تو اپنوں سے شکایت کروں گا نا۔ تو کیا آپ کا قلب تعصب سے پاک ہے؟ ہے آپ کا؟ نہیں۔ اس لیے تو وہ آپ سے دور ہیں۔ صحیح بات۔ یہ بھی آپ نے کبھی نہیں غور کیا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ آپ کے دل میں تعصب ہے، اسی لیے وہ آپ سے دور ہیں، اور جن کے ہاں تعصب نہیں ہے ان کے وہ قریب ہیں۔ جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں، میں نے انہی کو دیکھا ہے، کلمہ گو کے قریب کھڑا ہوا، گردن جھکا کے کھڑا ہوا، اور ان کی بارگاہ میں اسی انداز میں حاضر ہوتا ہوا دیکھا ہے جس انداز میں آپ حاضر ہوتے ہیں۔ جس انداز میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اسے اس بات کا خیال ہے کہ میرا جسم گندا ہے اور جس کے پاس جا رہا ہوں وہ پاک ہے، تو میں نہا لوں، میں نہا لوں، دھلے ہوئے کپڑے پہن لوں، کیونکہ میں اپنے جیسے کے پاس نہیں جا رہا ہوں، میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ پاک ہے، میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے دل میں تعصب نہیں۔ اس کے دل میں تعصب نہیں، وہ تو محبت کرنے والا ہے۔ وقت ہو گیا 300 سال، زمین پر تھا تب بھی لوگوں کو یقین تھا کہ یہ محبت کرنے والا ہے، اس کا قلب تعصب سے پاک ہے۔ انہی کے درمیان میں تھا جس کے درمیان آپ ہیں۔ آپ تو پھر بھی 20 لوگوں کے ساتھ ہیں،
200 لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ تو اکیلا تھا پر بے خوف تھا، وہ اکیلا تھا، سب کا چہیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے کے لیے اس نے کسی سنت کو چھوڑ دیا ہو، کیا بات ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے کے لیے اسلام کے کسی حکم سے اپنے آپ کو دور کیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ وہ اذان بھی دے رہا ہے، وہ سجدے بھی کر رہا ہے، وہ وضو بھی کرتا نظر آ رہا ہے، وہ درس بھی دیتا نظر آ رہا ہے، اپنے تمام معمولات کا پابند رہتے ہوئے بھی اس کے آس پاس بھیڑ اکٹھا ہے، اور ساری بھیڑ انتظار کر رہی ہے کہ یہ سجدے پورے کر لے تو میں ان کے قدموں کو چوم لوں، یہ اپنی عبادت پوری کر لے تو میں اس کے قدموں کو چوم لوں۔ تمہاری عبادت گاہوں کے باہر وہ اپنے بیمار بچوں کو اپنی گود میں لے کر کھڑے تھے کہ یہ اندر جو لوگ ہیں یہ اپنے رب کی بندگی کر لیں، اور جب یہ باہر آئیں گے تو اتنے پاک صاف ہوں گے کہ ان کے زبان سے جو منہ سے ہوا نکلے گی وہ میرے بچے کے لیے شفا ہوگی۔ وہی تھے وہ لوگ، آج بھی وہی ہیں، وہ لوگ وہی تھے، وہی ہیں آج بھی، لیکن فرق نظر آ رہا ہے۔ تو بدلا کون؟ بولو بدلا کون ہے؟ یہی پہلے سمجھ لیا ہوتا تو آج تقریر کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہی تو ہے پوائنٹ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بدلا کون؟ وہ نہیں بدلے، وہ آج بھی وہی ہیں، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ آپ سے ناراض ہیں، بالکل صحیح ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ وہ آپ سے چڑھتے ہیں، میں بھی اتفاق کرتا ہوں، میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ یس وہ آپ سے چڑھتے ہیں، یس وہ آپ سے ناراض ہیں، پر ناراضگی کی وجہ کیا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بولیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ آپ سے دور کیوں ہیں؟ وہ آپ کی مسجدوں سے دور کیوں ہو گئے؟ وہ آپ کی ذات سے دور کیوں ہو گئے؟ آپ کی عبادت گاہوں سے، آپ کے مراسمات سے، آپ کے معاملات سے دور کیوں ہو گئے؟ کبھی آپ نے سوچا وہ چڑھ کیوں رہے ہیں؟ وہ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ میں ایک نیا اینگل دیتا ہوں، کبھی اس اینگل سے بھی دیکھ لو، شاید شکایت کرنے کی عادت دور ہو جائے۔ ہم بہت مظلوم ہیں، لوگ ہمارے ساتھ تعصب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ خود ظلم کرتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو، خود تعصب کرتے ہو، دوسروں پہ الزام رکھتے ہو، خود دیکھنے کا طریقہ غلط بنا لیا، دوسروں کو الزام دیتے ہو، ان کے دیکھنے کا طریقہ بدلا ہوا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں اس اینگل سے آپ سے کہتا ہوں وہ ناراض ہیں، وہ آپ سے چڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ چڑھ اس لیے رہے ہیں کہ تم میرے جیسے مت بنو۔ کیوں نہیں بنتے تم محبوب الہی کی طرح؟ کیوں نہیں بنتے تم مخدوم سمنا کی طرح؟ کیوں نہیں بنتے تم غریب نواز کی طرح؟ کیوں نہیں بنتے اس روئے زمین کے اولیاء کرام کی طرح؟ تم ان کے جیسے کیوں نہیں بنتے؟ تم ہمارے جیسے کیوں بنتے ہو؟ ارے تم ہمارے جیسے بن گئے تو ہم تمہاری عزت کیوں کریں گے؟ تم ہمارے جیسے بن گئے تو ہم تمہیں ریگارڈ کیوں دیں گے؟ تم ہمارے جیسے بن گئے تو ہم تمہارے بغل میں کیوں کر کھڑے ہوں؟ تم بھی اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہو، ہم بھی دے رہے ہیں۔ تم بھی لوٹ کھسوٹ میں لگے ہو، ہم بھی لگے ہیں، تو پھر ہم میں تم میں فرق کیا؟ چلو کنارے چلو۔ ہم تو قریب تب تھے جب ہم نے اپنے سے بہتر مانا، ہم نے اپنے سے بہتر مانا۔ تو اب آپ پر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ آپ ہم سے بہتر تھے، ہمارے بغل میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہمارے جیسے کیوں بن گئے؟ کیوں اپنے آپ کو نیچے لے آئے؟ اب تو اوپر بیٹھے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھو تاکہ ہم تمہارے چرن کو چومیں، چرنوں کو چوم لیں۔ ہمیں تمہارا چرن چومنا اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ کب؟
جب تم صوفیاء کرام کے انداز کو اختیار کرو گے. سبحان اللہ. اور یہ چیز آج بھی وہ عملی طور پر جواب دے رہے ہیں. آپ سے دور ہیں لیکن اس شہر کے مخدوم کے قریب ہیں. آپ سے دور ہیں. بتاؤ اس شہر میں جو بھی گنبد والے یا اولیاء کرام موجود ہیں کسی سے دور ہیں؟ وہاں سب کے قریب ہیں، آپ سے دور ہیں. وجہ کیا انہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ کیا انہیں وہ مسلمان نہیں مانتے؟ کیا انہیں وہ اسلام کا فالوور نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. اسلام کا فالوور بھی مان رہے، مسلمان بھی مان رہے، کلمہ گو بھی مان رہے. تو گویا اسلام کا فالوور ہونا ان کو چڑ کی وجہ نہیں ہے. ان کے چڑ کی وجہ اسلام کا فالوور ہونا نہیں ہے. ان کے چڑ کی وجہ کلمہ گو ہونا نہیں ہے. ان کے چڑ کی وجہ نبی سے محبت نہیں ہے. ان کے چڑ کی وجہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے. ان کے چڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے نبی کی تعلیمات پر تمہارا عمل کیوں نہیں. تم ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کو بتاتے کیوں نہیں، آگاہ کیوں نہیں کرتے. ان صوفیاء کرام کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتاتے. ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم بھی نقل کر کے ہم بھی تھوڑا بہت قریب ہو جائے. اینگل دشا، اسی کہا نا، دشا بدل دو دشا بدلے گی. دشا بدلو دشا بدلے گی. ہمیں سیدھا چلنا ہے، ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں چاہیے بھائی. اب یہ جو ذہنوں میں آپ کے ہے، آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کے ایمان پر اثر آ جائے گا. کسی کے یہاں چلے گئے تو آپ کے ایمان پر اثر آ جائے گا. یہ کہتے ہوئے جو آپ نظر انداز کر دیتے ہو اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خامیوں کو. میں نے کہا نا ایک عادت بن گئی دوسرے پہ ڈال کے چل دینا. تو میں اتنا سا آپ سے کہوں گا، کیا آپ بڑے متقی و پرہیزگار ہو؟ یہ کون سا تقویٰ آپ کے پاس ہے کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو اب تقویٰ بگڑ جائے گا؟ ہیں ذرا عجیب بات ہے یار. اللہ بہتر جانے. میرے تو سمجھ میں آتے ہیں کہ تقویٰ کا تعلق قلب سے ہے. اب اللہ بہتر جانے اس زمانے میں کس نے اس کا ایجاد کیا ہے، کون ہے محقق، کون ہے مجدد اس کا کہ تقوی کا تعلق زبان سے ہے. کوئی نہ کوئی مجدد ہوگا ضرور. سمجھیں جس کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ تقوی کا تعلق زبان سے ہے. تبھی تو کہتے ہیں میں امیروں سے نہیں ملتا، میں غریبوں سے ملتا ہوں. میں دولت مند لوگوں سے نہیں ملتا، میں غریبوں کی جھوپڑی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ امیر نے کیا جرم کر دیا بھائی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ امیری کوئی ظلم ہے؟ کیا جرم بن گیا امیری؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ اپنے وقت کے امیر ترین حضرت عثمان ذو النورین کیپٹلسٹ ہے. کیا میرے آقا ان کے قریب نہیں بیٹھے یا انہوں نے آقا نے ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھالا؟ یہ کس تقوی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نہیں بیٹھتے. بے زبان سے ہے تقوی کا تعلق. مارکیٹنگ، برانڈنگ کی جا رہی ہے. صاحب یہ کون ہے؟ کہنے صاحب یہ وہ ہیں جو جھوپڑی میں جانا پسند کرتے اور دل میں برسا ہوا ہے کیسے محل بنا لوں. حقیقت ہے. تو تقوی کا تعلق زبان سے نہیں دوست، یہاں سے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا ہے آپ کے؟ میں اسی طرف آپ کا ذہن لے آتا ہوں جو میں نے 40 و 23 سال کی بات کی. تو میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے معاملات داری کس کے ساتھ کی؟ میرے آقا اٹھے بیٹھے تو کون تھے وہ لوگ؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے تو پھر یہ دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں اعلانہ کہ مسلمان تھے. سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اعلان نہیں ہوا ہے تو سوسائٹی تو موجود ہے. تو کیا میرے آقا اس سوسائٹی کے اندر ملنا جلنا نہیں تھا؟ کیا اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ تو میرے آقا تو اٹھے بھی ہیں اور بیٹھے بھی ہیں. میرے آقا کو لوگوں نے دعوت دی بھی ہے اور میرے آقا نے دعوت لی بھی ہے اور خود دعوت پہ بلایا بھی ہے، دعوت پر گئے بھی ہیں. میرے آقا نے معاملات داری بھی کی ہے. تو وہ کون لوگ تھے؟
وہ کون لوگ تھے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، ایک بات دھیان رکھنا، اور یہاں ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، میں ان کے باادب، اور اس بات کو اگر برا لگنے کا کوئی بھی اندیشہ ہو تو معافی پہلے، میں پہلے ہی سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو برا لگے کہ صاحب ہم آ گئے آپ کو درس دینے، تو میں درس دینے نہیں آیا ہوں، صرف احساس کی بات ہے کہ شاید اس اینگل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں وقت کو، تو اس طرف سے بھی دیکھیے، اس طرف سے بھی دیکھیے۔ تو ہماری قوم کے جو ذمہ دار ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب تمہارے سامنے کوئی غیر آئے تو اس کے سامنے نبی کی 40 سالہ زندگی پیش کر دو۔ اس کے سامنے نبی کی 40 سالہ زندگی پیش کر دو، اور جب کوئی اپنا آئے تو 63 سالہ زندگی پیش کر دو۔ 63 سال، یہی کام یہاں غریب نواز نے آ کے کیا۔ جب غریب نواز یہاں آئے تو کس کو قرآن پڑھاتے، کس کو حدیث پڑھاتے، کہاں درسگاہ لگاتے، اور لمبا چوڑا ٹائٹل لگا کے تھوڑی نہ بیٹھے حضرت علامہ مولانا مفتی مفکر محدث، کیا یہ سب لمبے چوڑے القاب و آداب لگائے تھے؟ کیا ان کے یہاں لکھا ہوا تھا کہ آسمان سے اتر کے ڈائریکٹ آ گئے ہیں؟ کیا یہ بھی لکھا تھا کہ جو بیٹھ گیا جنت میں چلا جائے گا؟ کچھ نہیں، بیٹھ گئے، اور جب لوگ ان کے پاس آئے تو یہی بات کہنا، آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ پوری طرح سے پاک بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، ہمیں خود پوری طرح سے پاک نہیں ہے، پتہ نہیں غسل کا طریقہ سیکھا بھی کہ نہیں سیکھا، تو پانی بہا دینے کو پتہ نہیں کتنے لوگ غسل سمجھتے ہیں، اور پھر بھی اکڑے پڑے میں مسلمان ہوں، میں تو پاک ہوں، میرا ہی حق ہے مسجد میں جانے کا۔ بے کہاں سے ہو گیا؟ تو نے ابھی غسل کیا کہ نہیں کیا؟ پتہ ہے اس لائق ہوا ہے کہ نہیں مسجد میں داخل ہو؟ اس لیے جب تمہارا معاملہ آئے گا تو 63 سالہ رکھیں گے سامنے، تو وہاں ہم سخت نظر آئیں گے، لیکن جب کوئی غیر ہوگا تو 40 سالہ، کیونکہ ہم نبی نہیں تو ہمیں سکھایا ہے کہ جب غیر آئے تو کیسے معاملات کرنے، تو میری یہ 40 سالہ زندگی ہے، اس پر نگاہ رکھنا، اور جب اپنا ہے تو 63 سالہ رکھو، ضرورت کے مطابق پیش کر دو، ضرورت کے مطابق پیش کر دو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ کھڑے ہو جانے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور کوئی آ جائے تو آپ کی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، دونوں باتیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اب بتاؤ غریب نواز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے خالی محلے میں جا کے چیخو گے چلاؤ گے، کبھی جب پوچھا جائے تو بولو کرو نا یار، اس کی بھی عادت ڈالو، جب کوئی سوال کوئی کرے تو جواب دو، یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب دے دو بھائی، نہ جواب دینا گستاخی ہے، سمجھ لینا۔ محفل کے آداب کے یہ خلاف ہے کہ جب بڑا سوال کرے جواب نہ دینا گستاخی ہے، آداب محفل میں یہ چیز شامل ہے، خواہ جواب تمہارا صحیح ہو یا غلط اس کی پرواہ نہیں، پر حکم ملا ہے جواب دو۔ بتاؤ غریب نواز کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ وہ پاک تھے کہ نہیں تھے؟ وہ جس جگہ بیٹھ گئے وہ جگہ پاک تھی کہ نہیں پاک تھی؟ اب ان کے پاس آنے والے سب پاک اعظم تھے؟ کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ اب ان کا ظاہر بھی ناپاک، ان کا باطن بھی ناپاک، یعنی ظاہری طور پر بھی ناپاک، باطنی طور پر بھی ناپاک، پر غریب نواز نے کسی سے بھی نہیں کہا بھاگ جا میری جگہ ناپاک ہو جائے گی، میں ناپاک ہو جاؤں گا، کسی سے کہا؟ تو اب جب ایسا کوئی کہتا نظر آئے تو کہنا تقوی کا تعلق یہاں سے ہے، زبان سے نہیں، چپ چاپ بیٹھیے، یہ ناٹک بازی بند کریے، تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی سیریس ہونا ہوگا۔ یہ جو گردن ہلا ہلا کے نا ساری برائیوں کو پنپایا ہے آپ لوگوں نے، اس کو بند کرو، اس کو کھولو اور اس دنیا کو کھولو، بات کو سمجھو اور حق بولنے کی طاقت پیدا کرو۔ تم وہ قوم ہے جو حق دیکھتی ہے، حق بولتی ہے اور حق پر چلتی ہے۔ یہ گردن ہلا ہلا کے نا بہت موقع دے دیے آپ نے، تو جب بھی کوئی یہ کہے تو کہنا سنیے
ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے. آپ سمجھے نا, ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے, زبان سے نہیں. چپ چاپ بیٹھیے تو میرے غریب نواز کے ہاں آنے والا کہ ظاہر بھی ناپاک تھا اور باطن بھی ناپاک, لیکن کسی سے کہا کہ بھاگ جاؤ؟ ہر آنے والے سے کہا آجا آجا, بیٹھ جا بیٹھ جا. تو نہ مجھے یہ فکر ہے کہ میری جگہ ناپاک ہو جائے گی, نہ انہیں یہ فکر ہے کہ میں ناپاک ہو جاؤں گا. اور پاک کر دے گی. کیونکہ جو مومن ہے, جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے, صاف کر لیتا ہے, تو اس کی پاکی وہ بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ناپاکی کا اثر پاک پر نہیں پڑتا, اس ناپاک پر اس پاکی کا اثر پڑتا ہے. یار کھلے عام آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جان بوجھ کر توہین کر رہے ہو. ہم مومن ہیں, ہم کلمہ گو ہیں. میرے بغل میں کوئی ناپاک کھڑا ہو جائے تو اس کی ناپاکی کا اثر ہرگز ہم پر نہیں ہو سکتا. ہم تو وہ ہیں کہ اگر بت خانے میں بھی سجدہ کر لے تو وہاں بھی ہمارا سجدہ مقبول ہوتا ہے, وہاں بھی ہمارا سجدہ مقبول ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا, میرے آقا نے سجدہ کیا ہے اس وقت جب 360 تھے. تو مولوی صاحب ذرا مجھے بتاؤ, مفتی صاحب ذرا مجھے بتاؤ, کیا وہ سجدہ قبول ہوا تھا یا نہیں؟ کہاں کی لے کے پھلا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کانسیپٹ کلیئر کرو. ان صوفیاء کرام کے طریقے کو اختیار کرنا ہی پڑے گا. بقراتیوں سے حالات نہیں بدلیں گے, ترک اور وترک سے حالات نہیں بدلیں گے. اگر نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو دوست محبت کرنا شروع کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اس سماج سے نفرت ختم ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محبت کرنا شروع کر دو, کیونکہ تمہیں یہ ذمہ داری تمہارے آقا نے دی ہے. یہ ذمہ داری تمہیں تمہارے آقا نے دی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی کہاں کھڑا ہے. اگر تمہارے دل میں انسانیت ہے, تمہارے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے, تو وہ محبت تمہیں مجبور کرے گی کہ جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہے, کیا کروں کہ یہ جنت کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے, یہ جنت کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے. تو کفر سے نفرت کرو, اس پر چلنے والے سے نہیں. آپ سمجھے, شراب سے نہ, اسی لیے کہا ہے نا, آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن سمجھا نہیں. آج سمجھنے کی کوشش کرو. شراب سے نفرت کرو, شرابی سے نہیں. اگر شرابی سے نفرت کر لو گے تو کون اسے شراب چھڑوائے گا؟ اگر شرابی سے نفرت کر لیا تو شراب کون چھڑوائے گا؟ چوری سے نفرت کرو, چور سے نہیں, تاکہ اسے سمجھانے کی کوشش کرو تو شاید وہ بھی چوری چھوڑ دے. یہ کام کیا ہے اہل تصوف نے, یہ کام کیا ہے صوفیوں نے کہ میرے غوث کے گھر آیا چوری کرنے, تو کہہ نہیں رہے ہیں چوری مت کر, یہ نہیں کہا چوری مت کر, کتب بنا کے بھیج دیا, جا سب کو کہے چوری مت کر. سارے چوروں کو راہ پہ لے آ, چل جا چوری کرتا. میرے آ گیا چوری کرنے, میرے غلام چوروں کو چوری کرنے سے روکتے, تو میرے ہی آ گیا, چل دربار میرا ہے. تو بڑے دربار سے بڑی چیز ملتی ہے, تو دے دیا قطب بنا کے, اب جا اور جا کے دنیا میں سب چوروں کو چوری کے راستے سے روک دے. تو برادران ملت اسلامیہ, ہم ان کے غلام ہیں. بڑے نعرے لگاتے ہو, دامن نہیں چھوڑیں گے, دامن نہیں. میں ہنستا ہوں اکثر, ابھی نعرہ لگاؤں گا تو بڑے تیز نعرہ لگاؤ گے. غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم اشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑے ہو, پکڑے ہو. اگر پکڑے ہو تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ پکڑے ہو تو دھوکے بازی کیوں؟ پکڑے ہو تو تمہارے دل میں نفرت کیوں؟ بولو. غریب نواز نے کس کو بھگایا؟ مخدوم سمنا نے کس کو بھگایا؟ میرے غوث نے کس کو بھگایا؟
بولو کسی کو نہیں، تو تم کیوں بھگا رہے ہو؟ کیا تمہارے غوث نے نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر تم کیوں چھوڑے ہو؟ پھر بھی پکڑے ہو؟ واہ کیا پکڑنا ہے صاحب، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑے گئے، رات بھر نعرہ لگایا فجر ہی چھوڑ دی، کیا پکڑا ہے؟ کیا غضب کا پکڑائی ہے بھائی آپ کی۔ اے سنیوں اپنا مذاق اڑانا بند کرو، تمہیں شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارا مذاق اڑا رہا ہے تو اسے حق ہے کہ وہ تمہارا مذاق اڑائے، کیونکہ تم خود ایک مذاق بن گئے ہو اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر تم خود مذاق بن چکے ہو۔ میری پوری قوم بیمار ہو چکی ہے، اور جب بخار چڑھتا ہے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے ٹیبلٹ دے، گولی دے، بغیر اس بات کی فکر کیے ہوئے کہ گولی کڑوی ہے کہ میٹھی ہے۔ تو ابھی کڑوی گولی دی ہے، لیکن یہ مان کے دیا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی حجو کرنا میرا مقصد نہیں تھا، آپ کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کو برا بھلا کہنا میرا مقصد نہیں ہے۔ عیبوں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچو، اپنی طرف دیکھو، یہ جو 3 انگلی ہے یہ اشارہ کر رہی ہے، اے بندے اپنی طرف بھی دیکھ، اے بندے اپنی طرف بھی دیکھ، اپنے آپ کو بہتر کر لے تو کبھی تجھے یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تب تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ یہ نہیں کرے گا، پھر یہ کرے گا، ان صوفیوں کا انداز اختیار کر لے گا، جیسے وہ اپنی مسند پر بیٹھ کے کہتے تھے آجا 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 آجا، وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ ہم انہی سے محبت رکھنے والے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ یار کیسے غلام ہیں؟ ہم نے تو غلاموں کے تعلق سے یہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کہ ایک غلام تھا، اشارہ سمجھتا تھا، اشارہ کہ اس وقت انہیں کیا چاہیے، اشاروں میں سمجھ جاتا تھا۔ بڑا شوق ہوا ان کو، میرا غلام اتنی خدمت کرتا ہے، اشارے میں سمجھ لیتا ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو کہا کہ یہ بتا، میں تیرے لیے کچھ کپڑا بنوانا چاہتا ہوں، پتہ کیسا چاہیے؟ کہ جو آقا چاہے، جو آقا پسند کرے، کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں جو آقا پسند کرے، یعنی جو کچھ بھی عطا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہتا جا رہا ہے جو آقا کو پسند ہے، جو آقا کو پسند ہے، جو کہا اپنی تو بتا دے، کہا حضور وہی تو نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ میں نے اپنے آقا کی پسند کو ہی اپنی پسند بنا لیا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں جو آقا کی پسند، جو آقا کی پسند، جو آقا کی پسند۔ اب بتاؤ تمہیں غلام بھی کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ میں فلاں کا غلام ہوں؟ نہیں ہے۔ یہی فکر کرنا ہے، یہی غور کرنا ہے، صبح سے شام تک ایک چیز پکڑ لو، ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ بخشنے کے راستے اتنے بنا دیے ہیں کہ کسی کو بھی اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لے بخش دے گا۔ تو کم سے کم ایک چیز تو ڈیلی پکڑ لو اور اس پر عمل کر لو، غور کرو، فکر کرو، اپنے عیبوں کو ختم کرو، یعنی کینہ، حسد، تکبر، انانیت، بڑائی کا سودا، ان سب کو اپنے قلب سے نکالو، قلب کو پاک کرو۔ جس دن یہ قلب پاک ہو گیا آپ محبت کرنے لگو گے، چونکہ یہ نفرتیں، یہ گندگی ہے، اور پاکی اور گندگی کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی۔ نبی کی محبت ایک حاسد کے دل میں نہیں۔ ایک بہت بہترین بات یاد آ گئی، سنتے چلو، حضرت وارث پاک کا واقعہ یاد، کیا پیارا جملہ آپ نے دیا ہے کہ ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ وارث پاک یہ میں نے سنا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے امت محمدی میں، اور 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ کوئی جنت میں جائے گا، حضور وہ فرقہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسد کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ کیا کہا؟ حسد کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔
اب وہ مطمئن نہیں ہوا، پھر اپنا کروٹیں بدل رہا ہے ادھر سے ادھر۔ اب چونکہ وہ مسلک فرقہ کھیل کے آیا تھا، آپ سمجھے نا، تو اس کو مزہ اس میں آ ہی نہیں رہا ہے، غور و فکر کر نہیں رہا ہے۔ اب وہ کہ حضور وہ 72 اور 73 سمجھا دیجئے، تو وہی اٹکی ہوئی تھی۔ اب بھائی بتاؤ کیسے فیصلہ ہو؟ جتنے فرقے ہیں سبھی تو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھتا تو ختم نہیں ہو جاتا، اپنے آپ چھوڑ کے الگ ہو جاتا۔ تو سبھی تو بڑھیا مان رہے ہیں اپنے آپ کو، سبھی جنتی مان رہے ہیں، تبھی تو اسٹینڈ کر رہے ہیں، ورنہ تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا۔ تو اب سرکار والی پاک سے پوچھا، کہا جو حسد کرے گا، حسد کرنے والا، کہنے حضور وہ 72 اور 73 سمجھانے کے وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ایسے نہیں مانے گا۔ کہنا اچھا چل سمجھنا شروع کر، لکھ حسد، حسد کو لکھ۔ تو حسد جب لکھا جاتا ہے اردو زبان میں تو کیسے لکھا جائے گا؟ ہے، جسے کہتے ہیں بڑا ہے۔ اردو میں 2 ہے ہیں، ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، اور 2 چشمیاں ہے، 3 ہے۔ علماء بیٹھے کہیں گے حضرت نے 2 ہی بتایا، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کل کو میرے لیے۔ ہاں بھائی بہت بڑا کانشس رہنا پڑتا ہے۔ تو صاحب بڑا ہے، ٹھیک، اب لکھ آگے کیا ہوگا؟ کہیں سین، کہیں کون سا سین؟ کہا چھوٹا سین، سمجھے؟ تو بڑا ہو جاتا جب نقطے لگ جاتے ہیں، تب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نقطے بھی بڑا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی سمجھ، کبھی اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا ورنہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو چھوٹا سین کہا ٹھیک ہے، آپ کا دال، اب اس کی نیومریکل ویلیو بتا۔ علم العداد کے مطابق اس کے عدد بتا، تو ہر الفابیٹ کی عدد ہے، تو اردو اور عربی دونوں میں ہی کہیں گے ہے جو لکھا گیا اس کی عدد ہے، نیومریکل ویلیو کتنی ہے؟ 8، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر سین کی نیومریکل ویلیو عدد کتنی ہے؟ 60۔ اب دونوں کو ملاؤ کتنا ہوا؟ 68۔ اب آیا اگلا لفظ دال، کیونکہ ہے سین دال ملا تو کیا بنا؟ حسد، اور یہاں ہے ہوا 8، سین ہوا 60، ہو گیا 68، اور دال ہوا 4، اب ملاؤ کتنا ہوا؟ 72۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے 72، یہ ہے جہنمی، کیونکہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے، سبحان اللہ، حسد ایمان کو کھا جاتی ہے، اور اسی حسد کی بنیاد پر ہی لوگوں نے شکوک و شبہات کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کوئی نبی کے اختیار پر شک کرتا ہے، کوئی نبی کے علم پر شک کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وجہ بنی ہیں حسد، سبحان اللہ، حسد۔ سبحان اللہ، 72 گئے، کون؟ جن کے دل میں حسد ہے۔ اب وہ چاہے ہمارے ساتھ ہو حق یا کسی اور، یا کسی اور کے ساتھ، سبحان اللہ، وہ تو گیا۔ تو اب نعرہ لگا کے آپ بھی نہیں جاؤ گے، یہ جو دامن پکڑ کے جنت میں جا رہے ہو اور مسجد میں 500 روپے دیا تھا جنت لے لیا، وہ بٹ بھی گئی۔ جن کے ہاتھ میں مائک انہوں نے بھی مار دیا ہے نا، اسٹیج پہ بھی بٹتی ہے نا، دیکھا ہوگا، ہاں 5 روپیہ دیا اللہ نے جنت دے، 10 روپیہ دیا اللہ نے جنت دے دے، 100 روپیہ دے دیا اللہ نے جنت دے دے۔ اسٹیج سے جنت بھی بٹ رہی ہے اور آپ خوب خوش ہو کے 100 200 روپے لے بھی رہے ہیں۔ سوچو یار، جو وہاں کھڑے ہیں وہ حضرت بہلول دانا تو ہر جگہ نہیں ملیں گے بھائی، وہ بہلول تھے، یہ 5 روپے میں جنت بیچ دی۔ اس کے بعد جب ہارون رشید، تو بیوی تھی اس کی، انجانے میں خریدا اس نے، اور جب اسی جہاں ہارون رشید پہنچا تو بہلول دانا نے کہا اپنی پوری سلطنت دے دے۔ تو یہ سب نہیں، جو بھی کرو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے کرو۔ یہ سچ ہے کہ مسجد کی ذمہ داری تمہاری ہے، بینگ اے مسلم، بینگ اے کلمہ گو،
یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کے گھر کا خیال کرو. اور اگر دماغ کے کسی گوشے میں بھی آ جائے گی فلاں کریں تو کیا جواب تم دو گے؟ تم کیوں نہیں؟ کہ تمہارے اللہ کا گھر نہیں؟ تو سوال میں کر دوں گا نا کہ صاحب فلاں نہیں کرتے، انہیں تو چھوڑیے، آپ کیا کرتے ہیں یہ بتائیے. آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک، آپ کر رہے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کو خود کریے. جنت دینے والا رب ہے، اور اتنا ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہمارا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ تو ہمیں بخشنے کا اس نے اتنا راستہ کھول دیا ہے. کسی بھی راستے پر ہم اخلاص سے چل پڑیں، محبت سے چل پڑیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. لیکن جہاں آپ سے چوک ہو رہی ہے وہ جگہ ہے بندے کا حق، جہاں آپ چوک رہے ہو، چونکہ اس نے اپنے حق کو معاف کرنے کے ڈھیر سارے راستے کھول دیے، ڈھیر سارے راستے. لیکن بندے کا حق جو ایک بندے کا ایک بندے پر ہے، اگر اس حق کو آپ نے پورا نہیں کیا تو اللہ نے معاف کرنے کا اختیار اسی بندے کو دے دیا ہے. یہاں اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. کیا کہا؟ بندہ معاف کرے. اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. اور اس کے لیے حکم کے خلاف ہم زندگی میں نہ جانے کیا کیا خطائیں کرتے ہیں، اور اس نے تو توبہ کا راستہ کھول دیا. آپ مجھ سے مانگ، میں معاف کرنے والا ہوں. اور کرتا ہے، کرتا ہے. جس جگہ پر ہم پھنسیں گے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، جو بھی کام کرو اخلاص سے کرو، محبت سے کرو. اس میں چھکا پنجا اور جو ہے دکھاوا کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے اگر بچنا ہے تو ایک ہی کام کرو. کوئی بھی دین کا کام ہو، کوئی اچھے کام میں حصہ لو تو کیا کرو گے؟ حصہ لو، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاؤ. اے اللہ، جب تو نے مجھے توفیق دی ہے تو اسے تو قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے. یہ دعا کرو گے تو دل میں نرمی رہے گی، تکبر اور انانیت نہیں آئے گی. اور جو تمہیں اس کے لیے دعوت دے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. مولانا صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ کو تھینکس بولتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیک کام کی دعوت دی. ٹھیک ہے، ہاتھ چوم لو خوش ہو کر، ہاتھ چوم لو خوش ہو کر کہ میں تو نہ خوش ہوں کہ آپ کا ہاتھ چومنے کا من چاہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے نیکی کی دعوت دی ہے. میں تو کھویا ہوا تھا اپنے کاموں میں، آپ نے مجھے دعوت دی. اس کے لیے میں آپ کو ریگارڈ دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر اپنے رب سے دعا کریے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ بھی آپ کے درمیان آپ کو اس چیز کی آواز دیں، دعوت دیں، ان کی عزت کریے، اس کو سیریسلی سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف آپ کو بلا رہے. کانسیپٹ نہیں کلیئر ہو پوچھیے، وہ جا کر جس نے کہا ہے اسی سے پوچھیے. باہر نکل کے مت پوچھیے ٹھیلے والے سے، وہ کیا سمجھائے گا. ہمیں جس نے کہا ہے اسی سے پوچھو نا. آپ سمجھے کہ مولانا نے جیسے کہا، مولانا فیض صاحب یہاں بیٹھے، انہوں نے یہاں سے کوئی اعلان کیا اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، واپس آئیے، آپ سے پوچھیے مولانا فیض صاحب آپ نے یہ اعلان کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کو ایکسپلین کر دیں. یہ ایکسپلین کر دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. اور جا کے کسی اور سے پوچھیں گے، پتہ نہیں کیا سمجھا دے ہوئے، ہے نا، یہ ہے نا خطرہ. تو اسی سے بات کرو جس نے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم آرگنائزڈ ہوں اور اپنے تمام مسائل پر غور و فکر کریں، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں تاکہ ہم اپنے اندر کی کمیوں کو دور کر سکیں. تو برادران ملت اسلامیہ، میں تو آج آ گیا لیکن روز روز آپ کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن میری فکر اور تمام اکابرین اہل سنت کی فکر اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کی فکر، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی فکر آپ تک بار بار پہنچتی رہے، ایک پلان کے ساتھ کہ آج یہ بتایا ہے تو کل یہ بتائیں گے، کل یہ بتائیں گے، تاکہ آپ پلانڈ وے میں آپ کی تربیت اور ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا جائے اور آپ کے ذمہ داریوں کا آپ کو احساس بار بار کرایا جائے. اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کرنا، تھنک ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے.
تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اہل سنت والجماعت کی سنی صوفی مسلمانوں کی تمام خانقاہوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ آرگنائزیشن بنی 2005 میں، جو بحمدہ تعالیٰ آج 16 اسٹیٹ کے اندر ہندوستان میں کام کر رہی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے اندر اہل سنت والجماعت کی بگیسٹ تنظیموں میں سے ایک تنظیم آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ ہے، یا یوں کہہ لوں فرسٹ اینڈ لاسٹ ناؤ اے ڈیز، یہی پہلی اور یہی آخر ہے موجودہ وقت میں، ٹھیک ہے، کہ جس نے ایک پورا سینیریو بدل دیا ہے۔ جلسہ ہم کرتے، کانفرنس کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی پوسٹر میں نام نہیں دیتے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا کون ہے، جبکہ ہمارے جلسے کا مزاج کیا ہے، 1 انچ زمین 1 انچ جگہ نہیں بچتی پوسٹر کی بچتی ہے، وہاں بھی نام آ جاتا ہے نا، نیچے اوپر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، موٹا پتلے میں بھرگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے اسی چیز کو رن آؤٹ کر دیا کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم شخصیت پرستی کا سب سے پہلا مخالف میں خود ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں، یہ زہر حلاحل ہے ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے۔ شخصیت کو دل میں بسایا جاتا ہے، اس کی پرستش نہیں کی جاتی، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی پوجا نہیں کی جاتی بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، سارے نام ہٹا دیے۔ جو پہلی ہم نے کانفرنس 2010 میں جب ہم نے شروع کیا ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کو، تو پہلی کانفرنس کیا تھا مراد آباد میں، تو اس کا جو پوسٹر شائع کیا تھا یہ تھا کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین کے شہر مراد آباد میں، اپنے اکابر کا نام لیا، جو اہل سنت والجماعت کے کابر ہیں ان کا نام لیا، اور باقی اس پوسٹر میں کہیں کوئی نام کسی بھی شخصیت کا نہیں تھا، آرگنائزر میں خود تھا، میرا نام نہیں، اور 3 لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، 3 لاکھ لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 16 مئی 2010 بھاگلپور بہار میں کیا، اسٹیٹ بدل دیا، 46 ڈگری ٹمپریچر تھا، اور دن کا 2:30 بجے سے شروع ہوئی یہ کانفرنس اور 5 بجے تک چلی ہے۔ 5 لاکھ لوگ سینڈس کمپاؤنڈ بھاگلپور کے اندر اکٹھا ہوئے تھے، کتنے؟ 5 لاکھ، نبی کے نام پر بیٹھے اور کھڑے ہوئے تو نبی کے نام پر کھڑے ہوئے۔ تو وہ جب صلاۃ و سلام پڑھا گیا تو صلاۃ و سلام سے پہلے وہ سینڈس کمپاؤنڈ تھا، اور صلاۃ و سلام جب پڑھا گیا تو دنیا سنیت کا سندیش کمپاؤنڈ بن گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ پھر اسٹیٹ بدلا، راجستھان پہنچے، بیکانیر کے اندر کیا، پھر اسٹیٹ بدلا، یو پی میں پہنچے، پھر اسٹیٹ بدلا، سمجھے نا، تو آ گئے دلی۔ کوئی کانفرنس ایسی نہیں ہوئی جہاں پر 3 لاکھ 4 لاکھ لوگ نہ رہے ہوں، پر پوسٹر میں کوئی نام نہیں کہ کون بولے گا۔ اسی طرح سے اب نے جب ورلڈ صوفی فورم کیا تو اس میں بھی نام ڈھیر سارے ہیں، پر کون کب بولے گا، کہاں بولے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ یہ ہم آرگنائزر ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کب کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو جو پبلک آئی ہے، جو میں چاہتا تھا وہ عوام نے جواب دیا۔ میں یہ چاہتا تھا موقف کے نام پر آئیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر آئیں کہ ہمیں اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا ہے، تو کھڑے ہو کر اگر میری آرگنائزیشن مضبوط ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہو کر دکھلائیں گے۔ تو ہماری عوام نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، پورے ہندوستان سے نکل کر آئے اور دلی کے رام لیلا میدان میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ یہ ہماری تنظیم ہے، ہم سنی صوفی مسلمانوں پر۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کی شاخ یہاں 2 سال پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، جس کے ذمہ دار جو ہے مولانا حافظ عرفان صاحب اور مولانا عمران صاحب موجود تھے۔ لیکن اس علاقے کیا نام ہے، پپری چنچواڑا، نام بھی تھوڑا سا جلدی نہیں آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک زمانے میں ہو جاؤں گا ایکسپرٹ بولنے میں۔ پپری چنچواڑا یہ پورا ایک بڑا علاقہ ہے، اور میں جانتا ہوں، اور آج ہی مولانا فیض صاحب کے ایک شاگرد صبح جب یہ وہاں تھے نوتنوا میں،
تو وہاں آپ نے اس بچے کو اپنی شاگردی میں لیا اور بڑا لائق بچہ، اور اس میں کوئی شک نہیں جب اس نے یہ کہا کہ حضرت میرے استاد ہیں اور بہت تعارف اس نے کرایا، تو جب شاگرد کے اندر میں وہ جذبات دیکھ چکا دین کا کہ کوئی جگہ بھی ہو، کہیں پر بھی ہو پروگرام، وہ بچہ موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ کے پہنچ جاتا ہے اور رات و دن اس کام میں رہتا ہے کہ میں کیسے دین کا کام کروں، کون سا کام مجھے مل جائے میں کر لوں اگر اس کا تعلق دین سے ہے۔ تو جب شاگرد میں یہ جذبہ ہے تو یہ جذبہ پیدا کرنے والے میں کتنا جذبہ ہوگا۔ تو اسی وقت ذہن بنا لیا تھا میں نے کہ مولانا فیض صاحب کو اس کی ذمہ داری مجھے دینا ہے۔ تو آج میں اس بات کو اسی اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ اس پورے علاقے کے صدر کی حیثیت سے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پپری چندواڑہ یونٹ، ٹھیک ہے، اس کے سروے سروا مولانا فیض صاحب رہیں گے، اور یہ ذمہ داری لیتے ہوئے آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اب آپ اپنی پوری کمیٹی کا سلیکشن آپ کریں گے، اور اس میں جی ایس جنرل سیکریٹری کون ہوگا، جوائنٹ جنرل سیکریٹری کون ہوگا، وائس پریزیڈنٹ کتنے ہوں گے۔ تو آپ وائس پریزیڈنٹ 4 سے 6 بنا سکتے ہیں اس پورے علاقے میں، 4 بہتر ہیں، اگر زیادہ ضرورت پڑے یہاں کثرت اگر ہو تو 6 کر سکتے ہیں، 1 جنرل سیکریٹری اور 2 جوائنٹ جنرل سیکریٹری بنا سکتے ہیں، اور ایگزیکٹو ممبرز 11 سے لے کر ٹوٹل جو ہے وہ 21 کی بن سکتی ہے، یا آپ 11 بنائیں یا 21 بنائیں، یہ کر کے آپ نام جو ہے وہ پورے ترتیب دے لیں گے اور دلی آفس میں وہ پرچہ بھیج دیں گے تو وہاں سے سرٹیفکیٹ بن کر آ جائے گا اور وہاں چڑھ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا تنظیمی ذمہ داری، پر میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں، میں فقط مولوی نہیں ہوں بھائی، ہے نا، کہ تقریر کیا اور دامن جھاڑا نکل لیا، تو ایک خانقاہ سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں کسی کو اس لائق پاتا ہوں، ذمہ دار پاتا ہوں، اور دین کے فروغ کے معاملے میں سنجیدہ پاتا ہوں، اور اس کے کام کرنے میں ان کے اندر اخلاص پاتا ہوں، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہے کہ سلسلے کی انہیں ذمہ داری بھی دی جائے۔ ایسے ہی لوگ حقدار ہیں اور اپنے آپ ان کا حق ان تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حق کو پہنچانے کے لیے لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت یہ حقدار ہیں، ان تک یہ چیز حق پہنچنا چاہیے۔ تو میں جو نعمتیں مجھے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے مولانا سید احمد اشرف سلطان الواعظین عالم ربانی کو، اور مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی کو، اور ان سے حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف کو، اور ان سے اس فقیر حقیر سید محمد اشرف کو جو نعمتیں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، اشرفیہ اور سلسلہ قادریہ منوریہ اشرفیہ، یہ وہ تمام نعمتیں جو مجھے سلسلہ وار اپنے جد کریم سرکار شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے ملی مشتقائی، میں ان نعمتوں کو خلافت کی شکل میں مولانا فیض صاحب کو عطا کرتا ہوں۔ دعا فرمائی اسی سوال